انا للہ و انا درود شریف پڑھیے الصلاۃ والسلام علیہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو کیا یہ کہانی ہوتی ہے؟ کیا یہ قصہ ہوتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شیطان 1000 روپے اختیار کر سکتا ہے مگر جس نے خواب میں مجھے دیکھا، من رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے خواب میں مجھے دیکھا وہ یقین رکھے اس نے مجھے ہی دیکھا۔ اور جس کی آنکھیں بند ہوئیں، جس کی آنکھیں سو گئیں، قسمت جاگ گئی، اللہ نے اسے میرا دیدار عطا کیا، وہ یقین رکھے من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظ، وہ یقین رکھے مبارک ہو اسے، وہ ان جاگتی آنکھوں سے بھی میرا ضرور دیدار کرے گا۔ اس دیدار کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، آپ کی داڑھی مبارک بھی گردآلود ہے اور آپ کے مبارک حلیے سے یوں لگتا ہے کہ آپ جیسے بڑے دور دراز کے سفر سے ابھی تشریف لا رہے ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں ایک شیشہ ہے، اس پر خون لگا ہے۔ تو میں نے تڑپ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آپ اس حال میں کیسے؟ ارشاد فرمایا کربلا میں میرے بیٹوں کو ذبح کر دیا گیا ہے، میرے نواسے کی شہادت ہو گئی ہے، 72 رفقا کی شہادت ہو گئی ہے، میں اپنے پیاروں کا خون اکٹھا کر کے آ رہا ہوں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری حدیث سنی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹی دی تھی، جبریل کی لائی ہوئی مٹی دی تھی کہ جب یہ خون بن جائے سمجھ لینا میرا نواسہ شہید ہو گیا، ان کی بارگاہ میں خادمہ حاضر ہوتی ہیں، دیکھتی ہیں کہ امی جان بڑے فرسودہ حال میں ہیں، بڑی پتلی حالت ہے اور بڑے غمناک طریقے سے بیٹھی ہیں، جیسے جس طرح کوئی غم منا رہا ہو، غمگین انداز میں بیٹھی ہیں۔ تو میں نے پوچھا، خادمہ کہتی میں نے پوچھا یہ حالت کیسی ہے؟ تو فرماتی ہیں میں نے آج رات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی خواب میں دیکھا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم پر گرد و غبار کے آثار تھے۔ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں دور سے آ رہے ہیں، بڑی تھکاوٹ کے آثار ہیں۔ تو لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے بیٹوں کو کربلا میں شہید کر دیا گیا، میں بھی وہاں پر ہی موجود تھا۔ یہ دوسری حدیث تاریخ الخلفاء میں ہے اور یہ ترمذی شریف کتاب حدیث کتاب صحیح از کتب صحاح سیاستہ میں سے تیسرے نمبر پر آنے والی کتاب ترمذی شریف کے اندر یہ موجود ہے۔ ظالموں نے ظلم کیا، ظلم کی انتہا کر دی، اور اہل بیت نے صبر کیا تو صبر کی انتہا کر دی۔ حضرت امام علی مقام امام حسین کے سر انور کو تن اقدس سے جدا کیا گیا، اس وقت جب آپ حالت سجدہ میں تھے، سر انور کو جدا کیا گیا۔ تمام اہل بیت اطہار کے افراد 72 تنوں کو، تمام شہداء کے سروں کو مقدس تنوں سے جدا کیا گیا، نیزوں پہ چڑھایا گیا اور اپنے مردود مرے ہووں کو گڑے میں ڈال کے بند کر دیا، مگر اہل بیت اطہار کے ان ہیروں کو کربلا میں رولنے کے لیے چھوڑ دیا۔ آپ کے جسم پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو محبوب علیہ السلام کی مبارک کندھے پر سوار ہوتے تھے، آج کس حال میں ہیں؟ دین کی خاطر یہ قربانیاں، تمہارے اور میرے کلمہ پڑھنے کی خاطر یہ قربانیاں، احیاء اسلام کے لیے یہ قربانیاں، کہ یہ کون ہے کٹا ہوا، لباس ہے پھٹا ہوا، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، دیکھو ہے ہزاروں قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کے جسم مبارک پر، آپ کے ساتھیوں کے مبارک اجساد پر صرف اتنا ہی نہیں کہ سر انور کو جدا کیا گیا، بلکہ آپ کے مبارک جسموں پر گھوڑے دوڑا دیے گئے، اور پھر کوفہ کی جانب چلے۔ بنو اسد قبیلہ، اس نے اہل بیت اطہار کے اجساد کو جنازہ پڑھ کے دفن کیا، سپرد خاک کیا اور مزارات اور زیارتیں قائم کی۔ یہ لٹا پھٹا قافلہ
جب کربلا سے کوفہ چلا، سر حسین نے تلاوت قرآن شروع کر دی، تلاوت قرآن سر حسین نے کی، سجدہ سر حسین نے کیا اور بتایا کہ ہم قرآن کے ہم نازل بھی قرآن ہمارے گھر میں ہوا ہے، وارث بھی اہل بیت اطہار ہے قرآن کے۔ لبہائے حسین سے قرآن کی تلاوت کو جاری کر کے اللہ نے بتا دیا سر رہ جائے یا کٹ جائے، جو میرا ہو جائے ہم اسے امر کر دیتے ہیں۔ تم اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کو مردہ سوچنا بھی نہ، وہ اللہ کی بارگاہ میں زندہ ہیں، زندگی ایسی کہ تمہاری عقل چھوٹی ہے، اللہ نے ان کو زندگی بڑی عطا فرما دی ہے۔ ابن زیاد کا دربار پہنچا، سر انور کو تشت پہ رکھ کے ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا۔ ابن زیاد نے ہاتھ میں چھڑی پکڑی ہوئی، اس نے بھی یہی حرکت کی، یزید نے بھی یہی حرکت کی۔ یہ آج کا بیان یاد رکھنا، کوئی یزید کا تحفظ کرتا نظر آئے تو یہ سنانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ کوئی کہے کہ جناب یزید کو تو پتہ ہی نہیں تھا، یزید کو پتہ نہیں تھا تو حکومت اس کی ہونے کے باوجود جب اسے پتہ چلا اس نے ابن زیاد کا سر قلم کیوں نہیں کیا، اس کو سزا کیوں نہیں دی؟ اور ایک گورنری کی جگہ دو صوبوں کی گورنریوں سے نوازنے والا یزید بے خبر کیسے تھا؟ اس کے بعد جب سر انور کو پیش کیا گیا، ابن زیاد کے ہاتھ میں، عبید اللہ ابن زیاد کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، لبہائے مبارک پر لگا کر کہتا ہے، بلکہ مار کے کہتا ہے، دندان مبارک پر مار کے کہتا ہے تو ہے ہی اس قسم کا تھا، بڑا ضدی تھا، میری بات مان جاتا تو یہ حشر نہ ہوتا۔ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ صحابی رسول اس دربار میں موجود تھے، ڈانٹ دیا، فرمایا خبردار، ان آنکھوں نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو انہی لبہائے مبارک پر بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے، شرم کر بے شرم، بے غیرت کچھ غیرت کھا۔ پھر ڈانٹا، وہ جھینپ گیا اور اپنی اس حرکت سے باز آیا۔ اس کے بعد یہ قافلہ دمشق چلا، یزید کے پاس سر انور پیش کیا گیا، یزید نے بھی یہی حرکت کی اور چھڑی جب لبہائے مبارک کو ماری تو حضرت نعمان بن بشیر صحابی رسول انہوں نے یہ جملہ بولا، خدا کی قسم مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے لب اور حسین کے لب جڑے ہوئے میں نے ان آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ یہ وہ منہ ہے جس کو چوسنے کے لیے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک عطا کر دیا کرتے تھے، یہ وہ گردن کاٹ کے لایا ہے جس گردن کو میں نے بوسہ گاہ مصطفیٰ بنا ہوا دیکھا ہے، اس پیشانی پر محبوب علیہ السلام بوسہ دیا کرتے تھے۔ اس دربار میں، اپنے دربار میں کہتا ہے یزید کہ دیکھا اللہ نے مجھے عزت دی ہے اور معاذ اللہ حسین کو میرے مقابلے میں آنے کی وجہ سے علیہ باللہ تعالیٰ ذلیل کیا ہے۔ جب یہ کہا تو حضرت سیدہ زینب بنت علی، علی کے بیٹی ہیں، پردے سے بولتی ہیں، پردے کے پیچھے سے بولتی ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزتیں بھی میرے اللہ کے ہاتھ میں، ذلتیں بھی اسی کے قدرت، قبضہ قدرت و اختیار میں۔ دیکھ لینا قیامت کی دہلیز تک تم پر کوئی لعنت بھی برسانا مناسب نہیں سمجھے گا، خیال نہیں کرے گا کہ تو اس لائق بھی ہے کہ تجھ پر لعنت بھی برسائی جائے، اتنا لعین ہو جائے گا، تو قابل تذکرہ بھی نہیں رہے گا۔ میرے بھائی کا تذکرہ منبر سے بھی ہوگا، محراب سے بھی قیامت تک ہوتا رہے گا۔ یہ اللہ کی دی ہوئی عزت ہے، آپ بیان کر رہی ہیں۔ تو ایک نابینا صحابی اس دربار میں ہے، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، کیا سن رہا ہوں، کیا اس دربار یزید میں علی آ گئے ہیں؟ علی کی بیٹی بولے تو یوں لگتا ہے جیسے علی آ گئے ہیں۔ جب یہاں سے قافلہ چلا، اس کے بعد وہ یزیدی فوج صرف کربلا کے میدان تک بس نہیں کرتی، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کون ہے؟ نواسہ صدیق اکبر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ یہ نواسہ صدیق اکبر ہیں، امام حسین نواسہ رسول ہیں۔ دونوں نواسوں نے اپنے نانا کا دیا ہوا وعدہ کس طرح وفا کیا ہے، کس طرح دین اسلام پر پہرا دیا ہے کہ سر داد نہ داد دست در دست یزید، انہوں نے بھی سر دیا ہے تو حضرت عبداللہ ابن زبیر نے بھی سر دیا ہے۔ جب انہوں نے اپنی امارت اور حکومت کا اعلان کر دیا، جناب امام علی مقام امام حسین نے اپنا سر دے دیا، ہاتھ نہیں دیا، بیعت نہیں کی، تو ہم بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں جس نبی کا امام علی مقام نے کلمہ پڑھا تھا، جس درسگاہ سے آپ نے تربیت پائی ہے، ہم بھی اسی درسگاہ کے تلامذہ اور طلباء ہیں۔ ہم بھی یزید کی شخصی اور فرضی حکومت کو نہیں مانتے، اس ڈکٹیٹرشپ کو نہیں مانتے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے
اصلی امارت اسلامی کا اعلان کیا، اصلی خلافت اسلامیہ کا اعلان کیا، اور مکہ المکرمہ کو اپنا دارالحکومت بنا کر اعلان کر دیا میں امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین رسول اللہ کا جانشین ہوں۔ سب لوگوں نے آپ کی بیعت کر لی۔ یزید کو پتہ چلا کہ مکہ المکرمہ بھی ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ میں نے تو سمجھا تھا کہ ایک سر حسین کو اتار دینے سے بغاوت معاذ اللہ دب جائے گی، تو یہ تو بڑھتی جا رہی ہے، سوز حسین تو منتقل ہوتا جا رہا ہے۔ عبداللہ ابن زبیر نے یہ اعلان شام کے دربار تک پہنچا دیا، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آپ نے اعلان کیا۔ اس یزیدی فوج نے پھر پیش قدمی کی، یزید نے اپنی فوجوں کو پھر مکہ شریف پر چڑھایا۔ مکہ شریف پر چڑھائی کیسے کی گئی؟ یزید کا بدترین چہرہ اور اس کا اصل چہرہ بے نقاب کر کے دیکھیے کتنا گھناؤنا ہے۔ مکہ رہا، نہ کوئی باہر جاتی ہے چیز، نہ کوئی اندر آتی ہے، طویل محاصرہ، منجنیقیں، وہ منجنیق لکڑی کی بنی ہوئی بڑی ساری ہوتی تھی جس کے اوپر پتھر رکھ کے اس طرح پھینکا جاتا تھا جس سے قلعے کی دیوار توڑ کے اندر داخل ہوتے تھی فوجیں۔ وہ بڑی ساری گلیل سمجھ لے، وہ بڑی ساری توپ سمجھ لیں پرانے زمانے کی، وہ اس طرح کی تھی۔ ان منجنیقوں سے کعبۃ اللہ پر یزیدی فوج نے پتھر برسائے ہیں، کعبۃ اللہ پر پتھر برسائے۔ جب پتھر لگا، کعبۃ اللہ کے ساتھ پتھر لگے تو پتھر رگڑ کھانے سے آپ دیکھتے ہیں کہ چنگاری پیدا ہوتی ہے، چنگاریاں پیدا ہوئیں۔ اس چنگاریوں نے غلاف کعبہ کو آگ کی لپیٹ میں لیا۔ غلاف کعبہ نظر آتش ہوا تو کعبۃ اللہ نظر آتش کر دیا یزیدی فوج نے، اور وہاں غلاف کعبہ بھی جلا، کعبۃ اللہ پر سنگباری بھی کی۔ اور جو 2 سینگ اس مینڈے کے تھے، اس بکرے، اس چھترے کے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر دمبا، مینڈا یا چھترا ذبح کیا تھا، اس کے 2 سینگ تبرک کے لیے مقام ملتزم کے اوپر دیوار کعبہ میں تبرک کے لیے نصب کیے گئے تھے، وہ بھی اس آتش گیری کی وجہ سے وہ بھی نظر آتش ہوئے۔ اس تبرک کو بھی یزیدی فوج نے جلایا۔ اب جب محاصرہ زیادہ گھیرا تنگ ہوا، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانثار ساتھی جام شہادت نوش کرتے جا رہے ہیں، یزید ساتھی رہ گئے اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ گئے۔ اپنی امی کے پاس حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں امی جان اب 3 چیزیں میرے سامنے پیش کی جا رہی ہیں، 3 آپشنز میرے سامنے رکھے جا رہے ہیں، یا تو یزید کی بیعت کر لو، یا گرفتاری دے دو، یا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امی جان آپ کی رائے لینے کے لیے آیا ہوں۔ امی جان کون ہے؟ اسماء بنت ابی بکر، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی دختر نیک اختر حضرت سیدہ، آپ کی صاحبزادی حضرت اسماء بنت ابی بکر، عمر کتنی ہے؟ 90 سال عمر ہو چکی ہے، اور عمر رسیدگی کی وجہ سے آپ کی بظاہر نظر بھی اب کام کرنا چھوڑ چکی ہے، بظاہر نظر بھی نہیں آتا، بظاہر اب نابینا ہے، 90 سال کی عمر، کس قدر نحیف ہے، کس قدر بظاہر ضعیف اور کمزور ہیں، مگر دیکھنا جس نے رسول اللہ کے ہاتھوں سے جام توحید پیا ہو وہ دلیر کتنا ہوتا ہے، وہ مضبوط کتنا ہوتا ہے۔ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے مگر مومن جس نے اللہ کا کلمہ دل سے پڑھ لیا ہے وہ ایک سوتر بھی نہیں سرک سکتا۔ امی کے پاس آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں امی جان یہ 3 چیزیں میرے سامنے پیش کی جا رہی ہیں، آپ کی رائے لینے کے لیے آیا ہوں، آپ کیا کہتی ہیں؟ کیا یزید کی بیعت کر لوں، یا سرنڈر کر کے گرفتاری دے دوں، یا پھر میں شہادت کو قبول کر لوں؟ آپ کیا فرماتی ہیں؟ آپ کا مجھ پر بڑا حق ہے، اور آپ نے مجھے راتوں کی نیندیں اجاڑ کر، مجھے بیدار رہ کر میری نگہداشت کی ہے، پرورش کی ہے، میرا خیال کیا ہے، اپنے آرام کو میرے آرام پر قربان کیا، مجھ پر آپ کا بڑا حق ہے، آپ کیا ارشاد فرماتی ہیں؟ آپ کی رائے کیا ہے؟ آپ کا حکم کیا ہے؟ امی جان کہنے لگی ادھر ادھر کی باتیں نہ کر، اب میرے کان جس خبر کو سننے کے لیے بےتاب ہیں وہ بیٹا اب میرے کانوں تک صرف تیری شہادت کی خبر آنی چاہیے، اور کوئی بات سننے کے لیے میں تیار نہیں ہوں۔ میں نہیں سننا چاہتی کہ میرے بیٹے نے یزید کی بیعت کر لی، میں نہیں سننا چاہتی میرے بیٹے نے گرفتاری دے دی، اب سننا چاہتی ہوں تو صرف یہ سننا چاہتی ہوں مبارک ہو اللہ تعالیٰ نے آپ کے بیٹے کو صراط الحسین پر جان دینے کی توفیق عطا کی ہے۔
حسینیت کی سنت کو زندہ کیا، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تم کیا سمجھتے ہو میدان کرب و بلا میں صرف کربلا قائم ہوئی تھی؟ نہیں، یہ مکہ میں بھی ہوئی، یہ مدینہ میں بھی ہوئی، آج بھی یزیدیت کی نسل موجود ہے، مگر یاد رکھنا حسینی جھنڈا اٹھانے والے بھی موجود ہیں۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور بالآخر جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ اتنا کالا پن بھرا ہوا تھا یزیدیوں کے دلوں کے اندر، اس قدر اسلام کے دشمن تھے، اس قدر نفرت بھری ہوئی تھی اسلام، اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضوان کے بارے میں، کہ انہوں نے صرف حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کو شہید ہی نہیں کیا، آپ کے جسم مبارک کو شہید کرنے کے بعد یہ یزید کا گھناؤنا چہرہ یاد رکھنا، کوئی یزیدی ملا اگر مل جائے تو اسے سنانا، یہ بتانا ایسے ملا کے پیچھے نماز کیسے پڑھیں جو اس یزید کا تحفظ کرتا ہے جس یزید نے یہ کرتوت کیے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے جسم مبارک کو شہادت کے بعد سولی پر چڑھایا گیا، صلیب ہوتی ہے نا، سولی ہوتی ہے، اس پر چڑھایا گیا، میخیں ٹھوک کر آپ کے جسم مبارک پر سولی پر چڑھا کے دھوپ میں کھڑا کیا گیا۔ نظریہ کیا تھا کہ اہل مکہ نواسہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہونے کی وجہ سے ان سے بڑی محبت کرتے ہیں اور ان سے بڑا پیار کرتے ہیں، ہم ان کے جسم کو دھوپ میں کھڑا کریں گے، جب دھوپ کی گرمی ان کے جسم کے اندر گرمائش پیدا کر کے تعفن پیدا کرے گی، بدبو آئے گی، تو ہر ایک ناک پکڑے گا، ہر ایک منہ پہ کپڑا لپیٹے گا اور ہر ایک کہے گا کہ کتنی گندی معاذ اللہ بدبو رہی ہے، جلدی عبداللہ ابن زبیر کو سپرد خاک کیا جائے۔ سارے مکہ والے ان سے نفرت کرنے لگیں گے، محبت نفرت میں بدل جائے گی۔ اس مذموم سازش کو عملی جامہ پہنانے کے لیے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے جسم مبارک کو سولی پر چڑھا کر دھوپ میں کھڑا کیا، مگر ہوا کیا، جیسے جیسے دھوپ کی تمازت حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے جسم کو گرم کر رہی تھی، ویسے ویسے مکہ شریف کی گلمیاں خوشبوؤں سے معطر ہوتی جا رہی تھی۔ عرب کے اندر آج بھی خوشبو کو پسند کیا جاتا ہے، انواع و اقسام کی خوشبوئیں معطر، گلیاں بازار معطر ہوتے ہیں جہاں پر اتاروں کی دکانیں ہوتی ہیں اور بڑے بڑے مہنگے عطر بکتے ہیں، آج بھی ایسا ہے۔ اس وقت بھی خوشبوؤں کو بڑا پسند کیا جاتا تھا، ان کی تہذیب ہے یہ۔ لوگ کہنے لگے ہم نے بڑی سے بڑی خوشبوئیں سونگھی ہیں، بڑے سے بڑا اعلیٰ عطر بھی لگایا، مگر خدا کی قسم ایسی خوشبو کو آج تک کوئی ذہن سونگ نہ پایا جو آج مکہ شریف سے خوشبوئیں آ رہی ہے۔ یہ کہاں سے آتی ہے خوشبو؟ حیرت کی بات ہے، متحیر ہے ہر بندہ، متعجب ہے ہر بندہ کہ جسم کے پھولنے سے، پھٹنے سے، پھیلنے سے بدبو پیدا ہوتی ہے۔ آخر گوشت پوست کا بنا ہے نا بندہ، جب گوشت باسی ہوتا ہے تو اس سے بدبو پیدا ہوتی ہے، مگر یہ کیا، جیسے جیسے دھوپ تیز ہوتی جا رہی ہے عبداللہ ابن زبیر کے جسم سے خوشبوئیں بھی تیز ہوتی جا رہی ہے۔ ہم تو یہ سمجھ نہ سکے یہ راز کیا ہے۔ نئی نسل جوان ہو چکی ہے، لڑکے اب مرد بن چکے ہیں اور بچے اب لڑکے بن چکے ہیں۔ کسی کو حقیقت کا پتہ تو نہ تھا، مگر چند پرانے بابے بھی تھے، انہوں نے کہا آ جاؤ پھر بچوں ہم بتاتے ہیں یہ خوشبو کہاں سے آتی ہے۔ دانائے راز لوگوں نے پھر اکٹھا کیا لوگوں کو، کہنے لگے تمہیں بڑا سسپینس ہوا، تجسس ہوا، اے متجسس لوگوں یہ عبداللہ ابن زبیر ہیں کہ جب یہ پیدا ہوئے تھے ان کی امی حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا، آپ ان کو لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تھیں اور عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مہاجروں کے گھر پیدا ہونے والا یہ پہلا بچہ ہے، اسے اپنا تبرک عطا فرمائیے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گودی میں لیا تھا نواسہ صدیق اکبر کو، اور گھٹی کے طور پہ، گڑتی کے طور پہ محبوب نے اپنا لعاب عطا فرمایا تھا۔ عبداللہ ابن زبیر کے جسم میں جانے والی سب سے پہلی چیز لعاب دہن مصطفیٰ تھی۔ لوگ آج جس میں عبداللہ ابن زبیر سے خوشبو آ رہی ہے تو یہ کمال مصطفیٰ کے لعاب کا ہے۔ اس کے بعد مدینہ شریف چڑھائی کی گئی، مدینہ المنورہ کی وہ مسجد جسے مسجد نبوی کہا جاتا ہے، وہاں پر اس یزیدی فوج نے اپنے گھوڑے باندھے، وہ ٹکڑا جو اس دنیا میں تو نظر آتا ہے، مگر فرمایا یاد رکھنا میرے منبر اور میرے روزے کے درمیان جو جگہ ہے یہ نظر تمہیں دنیا میں آتی ہے، مگر اللہ نے اس کو فردوس بالا کا ٹکڑا بنایا ہے۔
میرے ممبر اور روزے کے درمیان جگہ روزہ تم میں ریاض الجنہ، وہاں پر گھوڑے باندھے گئے، پیشاب اور لید کرتے رہے۔ ایک تابعی ہیں جن کا نام سعید بن مسیب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مسجد نبوی میں چھپ گئے اور تذکرہ ملتا ہے کہ ممبر رسول کے پیچھے چھپ گئے، چھپ کے بیٹھے تھے 3 دن تک یہ طوفان بدتمیزی برپا رہا، 3 دن تک مسجد نبوی کی توہین ہوتی رہی، 3 دن تک مسجد نبوی کے اطراف و اکناف میں رہنے والے مدینہ شریف کے لوگوں کو اس قدر ستایا گیا کہ یزید نے اجازت دے رکھی تھی 3 دن تک مدینہ تمہارے لیے حلال ہوگا، کباری عورتوں کی عزت دری کر لینا اور جتنا مرضی زنا کر لینا، جتنی مرضی شراب پی لینا اور جتنا مرضی ان کو لوٹ لینا، جس طرح بھی کرو 3 دن تک مدینہ تمہارے لیے حلال، کوئی قانون تم پر لاگو نہیں۔ مدینہ الرسول کی توہین کرنے والی یہ یزیدی فوج اس طرح دندناتی رہی۔ جب امن ہوا سعید بن مسیب باہر نکلتے ہیں تو لوگوں نے کہا سائیں لوگ بادشاہ کدھر رہے؟ انہوں نے کہا جی میں مسجد نبوی میں رہا۔ مسجد نبوی میں رہے تو پھر 3 دن نمازیں تو 3 دن کی آپ کے ذمہ ہوں گی نا، آپ نے تو قضا کرنی ہوگی 3 دن کی نمازیں۔ تو کہنے لگے نہیں، میں نے 3 دن نمازیں پڑھی ہیں۔ لوگ پوچھنے لگے 3 دن تو اذان نہیں ہوئی، مسجد نبوی میں جماعت نہیں ہوئی، آپ نے نمازیں کیسے پڑھ لی؟ آپ کو وقت کا کیسے پتہ چلا؟ یہ کلاک تو نہیں تھا اس وقت، اذان کا کوئی اور سسٹم تو تھا نہیں کہ تمہیں پتہ چل سکے، اذان نہیں ہو رہی تھی، آپ نے وقت پر نماز کیسے پڑھی ہے؟ کہتے ہیں کہ جو وہاں پر کوئی گرد وغیرہ پڑی تھی اس سے میں نے تیمم کر لیا۔ نماز کا وقت جب بھی ہوتا تھا 5 وقت روزہ رسول سے اذان کی آواز آتی تھی، تو میں نے 5 نمازیں ادا پڑھی ہیں۔ یہ یزیدی فوج اس قدر دندناتی پھرتی رہی اور مسلمانوں کا قتل عام کرتی رہی۔ پھر وقت آیا، وہی تشت تھا اور وہی تخت تھا، وہی وقت تھا جس تخت پر بیٹھ کر ابن زیاد نے حضرت امام علی مقام کے سر انور کی توہین کی تھی۔ مختار سقفی کے سامنے اسی دربار، اسی تشت میں اس ابن زیاد کا سر بھی پیش کیا گیا، اس کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا گیا۔ ایک بات آخری عرض کر دوں، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کی عمر مبارک واقعہ کربلا کے وقت 30 برس تھی، آپ کی ساری داڑھی کالی تھی، مگر جب وہاں سے مدینہ پہنچے ہیں ساری داڑھی سفید ہو چکی تھی۔ دادی جان حضرت علی کی ایک زوجہ موجود تھی، دیکھ کر پہچانتی نہیں، پردہ کرتی ہیں، عرض کرتے ہیں دادی جان، دادی تو پوتوں سے پردہ نہیں کیا کرتی۔ تو کہنے لگی تم کون ہو؟ میں پہچانتی نہیں، تمہاری داڑھی سفید ہو چکی ہے، تم عمر رسیدہ کوئی بندے لگتے ہو۔ عرض کرتے ہیں امی جان، دادی جان، میں زین العابدین علی بن حسین بن علی ہوں، آپ نے پہچانا کیوں نہیں؟ تمہاری داڑھی سفید ہو گئی ہے۔ فرمایا کہ اگر آپ وہ دیکھ لیتی جو کربلا میں ہوا ہے، آپ زندہ ہی نہ رہ سکتی، آپ اس دنیا میں کھڑی نہ رہ سکتی۔ وہ حضرت امام زین العابدین اتنا کچھ دیکھنے کے باوجود حوصلہ کتنا تھا، جب قاتلین حسین کے پیچھے مختار سقفی کے فوجی لگے، شمر بھاگتا پھرتا ہے اور جس نے پانی بند کیا تھا، علی اصغر کے حلق میں جس نے تیر مارا تھا، بھاگتا بھاگتا مدینہ پہنچا۔ مدینہ شریف کے باہر حضرت امام زین العابدین کا آستانہ، آپ کے گھر میں پتہ نہیں تھا کس کا گھر ہے، بھاگتے بھاگتے گھر میں چلا گیا، اندر جا کر ہامتا ہامتا کہتا ہے پانی پانی۔ امام زین العابدین نماز ادا کر کے مصلی پر بیٹھے تھے اور اس طرح چہرہ انور اٹھا کر دیکھا، شمر لعین آیا ہے، ہامتا ہامتا جس نے پانی بند کیا تھا آج پانی پانی پکارتا آیا ہے۔ آپ نے بٹھایا اسے، پانی پلایا، خود گڑھے سے ڈال کے پانی پلایا، پھر فرمایا اور پینا ہے؟ کہتے ہیں ہاں اور پینا ہے، اور ڈال کے پلایا، پھر اور ڈال کے پلایا، بس ہاں جی بس۔ تھوڑی دیر تک بیٹھا، کہتا ہے فوجی میرے پیچھے لگے ہیں، اب میرا خیال ہے چلے گئے ہوں گے، اب میں جاؤں؟ جاتے ہوئے دروازے سے پھر واپس پلٹ کر کہتا ہے حضرت لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے، اگر پہچان جاتے پھر ایسی میزبانی نہ کرتے، اتنی مہربانی نہ کرتے، میں کون ہوں جانتے ہیں؟ فرمایا لعین، میں تو پہلی نظر میں پہچان گیا تھا، تجھے کیسے بھول سکتا ہو؟ جس نے بی بی زینب پر پانی بند کیا، جس نے بی بی سکینہ کو پانی میں تڑپایا، تجھے کیسے بھول سکتا ہو؟ جس نے میرے بھائی علی اصغر کی گردن میں تیر مارا ہے، تجھے کیسے بھول سکتا ہو؟ جو دشمنی اہل بیت میں انسانیت سے بھی گر گیا تھا، پہلی نظر میں تجھے پہچان گیا تھا۔ کہنے لگا پھر پانی کیوں پلایا، پھر ایسی میزبانی کیوں کی؟ ہم نے تو آپ پر پانی بند کیا تھا، آپ پانی پلا رہے ہیں۔ فرمایا وہ تم تھے، یہ ہم ہیں۔
یہ فرق ہے، میرے نانا نے تربیت کی ہے، دشمنوں کے لیے بھی میرے نانا نے چادریں بچھا دی ہیں۔ اپنا اپنا ظرف ہوتا ہے، اپنا اپنا کردار ہوتا ہے۔ یہ مختصر سا بیان کر سکا، مگر یاد رکھنا یزید کی نسل آج بھی موجود ہے، اس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھنے والے کہنے والے آج بھی موجود ہیں۔ اپنا ایمان محفوظ رکھنا، جب کوئی یزیدی ملے اسے بتا دینا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تم یزیدی ہو، ہم حسینی ہیں، اللہ قیامت کے دن بھی حسینیوں میں کھڑا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔